السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اپریل فول کی حقیقت۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو تقوی کی اور سچائی کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ المائدہ کی 119ویں آیت میں ارشاد فرمایا: قال اللہ هذا ما ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سچائی پر ثابت قدم رہنے والوں کو بشارت دی ہے۔ بڑے واضح انداز میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قال اللہ هذا ما ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا: اور دنیا کے لوگوں، آج صرف اسی کو فائدے مند ہو، اسی کو فائدہ ہو سکتا، اسی کو نفع بخش ہو سکتا ہے جو دنیا میں سچائی پر ثابت قدم رہا۔ قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، آج اسی کو فائدہ ملے گا، آج اسی کے لیے کامیابی ہے جو دنیا میں سچائی پر ثابت قدم رہا، جو دنیا میں سچوں کے ساتھ رہا، جو دنیا میں برائی سے بچتا رہا، جھوٹ بولنے سے بچتا رہا، مکر و فریب سے بچتا رہا، فراڈ اور دھوکے سے بچتا رہا۔ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا: ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اس کے نیچے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ او کائنات کے لوگوں، اگر تم تقوی شعار بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے نزدیک ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے نزدیک تقوی شعار بن جاؤ، تو تم سچائی پر
پر ثابت قدم رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رب العالمین نے بیان فرمایا سچائی کے بغیر تقوی ناممکن ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سچائی کے بغیر ہم تقوی پر گامزن ہے، ہمارے اندر تقوی ہے، ہمارے اندر جو پرہیزگاری ہے، ناممکن چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر تقوی کی اہمیت کو اجاگر کیا، اہل تقوی کو بشارت دی۔ تقوی کے لیے سچائی شرط ہے، سچائی کے بغیر تقوی ناممکن ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، تمام کے تمام نبیوں کے بارے میں رب کبریا نے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کے بارے میں رب نے کہا کہ آپ قرآن میں یاد کریں، قرآن میں ذکر کریں، او میرا بندہ ابراہیم وہ سچا نبی تھا۔ اسماعیل کے بارے میں رب نے یہی کہا، ادریس کے بارے میں رب نے یہی کہا، موسیٰ کے بارے میں رب نے یہی کہا، یعقوب اور یوسف کے بارے میں رب نے یہی کہا۔ تمام کے تمام نبیوں کی صفت حمیدہ رب نے بیان فرمائی۔ یہ تمام کے تمام میرے بندے جو پیغمبر تھے سچائی پر ثابت قدم تھے۔ معزز ناظرین، سچائی کے بغیر تقوی ناممکن ہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا کائنات کے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے، آخرت کی فکر تمہارے اندر ہے، جہنم کی خوف تمہارے اندر ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی پر ثابت قدم رہنے والے بن جاؤ۔ بہت سارے مقامات پر رب العالمین نے اہل تقوی کی اور سچائی پر ثابت قدم رہنے والوں کو بشارت دی ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ معزز سامعین، سچ بولنا، سچے لوگوں کے ساتھ میں رہنا یقیناً یہ نہایت ہی بہترین صفت ہے اور اللہ رب العالمین کو نہایت ہی یہ عمل محبوب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ او کائنات کے لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو، او کائنات کے لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو۔ سچائی تمہیں بھلائی کی دعوت دیتی ہے، سچائی جو نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گی، سچائی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی، سچائی جو ہے اچھائیوں کی طرف رہنمائی کرے گی اور وہ اچھائیاں وہ بھلائیاں تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جب برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ کا حریص ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک کتب عند اللہ صدیقا، رب کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا حریص ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک لکھ دیا جاتا ہے، اکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، اگر تم سچائی پر ثابت قدم رہو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، جھوٹ سے بچتے رہو گے، یقیناً کامیابی تمہارے لیے طے ہے۔ اور اگر جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب کبریا نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث،
منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے اندر 4 علامتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ 4 علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 علامتوں میں سے، 4 نشانیوں میں سے جس کے اندر ایک نشانی ہوگی، منافق کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہوگی، 4 علامتیں اگر موجود ہیں تو مکمل طور سے وہ خالص منافق ہے۔ معزز سامعین، پتہ یہ چلا ان تمام آیات اور حدیث صحیحہ سے کہ سچائی یہ کامیابی کی علامت ہے اور جھوٹ یہ بربادی کی، تباہی کی علامت ہے۔ آج غالباً مارچ کی 31 تاریخ ہے، آنے والا کل کا دن یہ اپریل کی پہلی تاریخ ہوگی، جس دن لوگوں نے جھوٹ کے دن سے موسوم، جس دن کو جھوٹ کے دن کے نام سے موسوم کر دیا، جھوٹ کا دن اس کو ثابت کر دیا۔ غیر تو غیر ہیں، یہود تو یہود ہیں، نصارہ تو نصارہ ہیں، عیسائی تو عیسائی ہیں، مسلمانوں نے ان کو بھی اپنے سے بھی زیادہ پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ ان کو اس کی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کی روشنی میں غالباً مسلمانوں نے سرزمین اندلس پر 800 سال حکومت کی ہے۔ اندلس کی سرزمین میں مسلمان 800 سال تک سلطان کی حیثیت سے رہے ہیں، بادشاہ کی حیثیت سے رہے ہیں، حاکم کی حیثیت سے رہے ہیں۔ یہودیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مسلمان دن بدن کامیابی کے منازل طے کیوں کرتے جا رہے ہیں۔ آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا، آپس میں انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے اپنے جاسوس سرزمین اندلس کے اندر بھیجا، جا کر کے پتہ لگاؤ کہ مسلمانوں کی کامیابی کی راز کیا ہے۔ ان کے جاسوس نے آ کر کے پتہ لگایا، جا کر کے اپنے علاقے میں اپنے حکمرانوں کو خبر دی مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی راز، مسلمانوں کے ترقی کی سب سے بڑی راز، مسلمانوں کے عروج کی سب سے بڑی راز جو ہے ان کا تقویٰ ہے، سچائی پر ثابت قدم رہنا ہے، عرش والی کی شریعت پر گامزن رہنا ہے، محبوب کبریا کی سیرت پر قائم رہنا ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے۔ یہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی راز ہے، یہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے جب کامیابی کے راز کو پتہ لگایا تو انہوں نے منصوبہ بنایا، اپنے منصوبے اور پلاننگ کی تحت سرزمین اندلس میں حرام کاروبار اور حرام اشیاء، حرام پروڈکٹس وہاں سپلائی کرنا شروع کر دیے۔ شراب ہے، سگریٹ ہے۔ جب تک مسلمان سچائی پر ثابت قدم تھے، رب نے انہیں سلطان بنایا، زمین کا بادشاہ بنایا، سرزمین اندلس پر انہوں نے 800 سال تک حکمرانی کی۔ لیکن جب انہوں نے رب کی مخالفت کیا، رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو ٹھکرایا، رب العالمین نے ان سے بادشاہت چھینا، حکمرانی چھینا، انہیں غلام بنایا۔ وہ تمام کا وہ اندلس کی سرزمین پر رہنے والے مسلمان جو ہے برباد اور تباہ و برباد کر دیے گئے، حرام کاروبار میں ملوث ہوئے، شراب نوشی، سگریٹ نوشی۔ جب یہ انہوں نے عمل ملائے، رب العالمین کی رحمت کی جو برخا برس رہی تھی، رب العالمین نے اپنی رحمت کے نزول کو روک دیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ رب العالمین نے بیان فرمایا، او کائنات کے لوگوں، ایک ایسی بستی بھی سرزمین پر تھی، ایک ایسا قریہ
میرا بھی زمین پر تھا، جس بستی والوں کو میں نے ہر طرح سے سہولت عطا کی تھی، میرے برکت کی برخا نازل ہو رہی تھی، میرے رحمت کی برخا برس رہی تھی، چاروں طرف سے وہاں پر رزق کی کشادگی تھی، رزق کی فراوانی تھی، امن و سکون ان کا گہوارہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، رب کبریا کے قانون کو ٹھکرایا، رب العالمین کی نعمت کو ٹھکرایا، رب العالمین کے احسان کو بھلوا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ رب کبریا کی مار پڑی، دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا، بھکمری اس قوم پر جو نازل کر دیا، قحط زدہ وہ قوم کر دی گئی جو قوم بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی۔ رب العالمین نے بیان فرمایا، کائنات کے لوگوں، جب جب لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، جب جب میری شریعت کی مخالفت کی ہے، میرا عذاب ان پر نازل ہو کر کے رہا۔ اللہ اکبر۔ اندلس والوں نے بھی ایسے کی، یہودیوں کی سازش کے شکار ہوئے، ان کا جو مضبوط اور مشہور قلعہ غرناطہ تھا، رب العالمین کی رحمت جب نازل ہونا بند ہو گئی، یہودیوں کے قہر کے، یہودیوں کے غضب کے شکار ہوئے، مسلمانوں کی شکست ہوئی، ان کا مضبوط اور مشہور قلعہ غرناطہ پر یہودیوں کا قبضہ ہوا۔ اب مسلمانوں کے شکست کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اللہ، میں نے غلطی کہاں کی ہے، میں نے تیری مخالفت کہاں کی ہے، تیری بغاوت کہاں کی ہے۔ اب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اور اس احساس اس وقت ہوا جب رب کا قہر نازل ہو چکا تھا، رب العالمین کے طرف سے جو ہے وہ عذاب زدہ ہو گئے تھے، قہر زدہ ہو گئے تھے۔ اس قہر زدہ ہونے کے بعد میں ان کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے غلطی کی ہے۔ اب وقت بہت دور ہو چکا تھا، وقت نکل چکا تھا، اب وہ بہت تاخیر کر چکے تھے۔ اب ان کو احساس ہوا، جب انہیں احساس ہوا، اور غالباً یہ غرناطہ جو ان کا مشہور و مضبوط قلعہ تھا، سن 1 اپریل کو یہودیوں نے فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے نتیجے میں 1 اپریل کو انہوں نے جشن منایا، خوشیاں منائی، بڑے بڑے فنکشن انہوں نے کیے، بڑے بڑے پروگرامز کیے مسلمانوں کی تباہی کی خوشی میں۔ اسی طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اندلس پر جو عیسائیوں کا قبضہ ہوا، قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا، یا تو تم عیسائی دھرم قبول کر لو، اور یا تو تمہیں سال میں 50,000 دینار بطور ٹیکس دینا ہوگا، اور نہیں تو تم جو ہے سرزمین اندلس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ یہاں سے۔ مسلمان اندلس کی سرزمین کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے، ان کے لیے بحری بیڑا لایا گیا، سمندری جہاز کا انتظام کیا گیا، اندلس کے اندر جو بھی مسلمان تھے تمام کے تمام مسلمان ان سمندری جہاز میں سوار ہوئے۔ وہ سمندری جہاز مسلمانوں کو سوار کر کے جب سمندر کے بیچ میں پہنچتی ہے، یہودیوں کے سازش کے تحت اس جہاز میں سوراخ کر دیا جاتا ہے، وہ جہاز سمیت تمام کے تمام مسلمان اس سمندر کے اندر غرق کر دیے جاتے ہیں، سمندر میں ڈبو دیے جاتے ہیں۔ اس بیوقوف بنانے کی خوشی میں 1 اپریل کو ظالموں نے، یہودی اور عیسائیوں نے اپریل فول منایا تھا، اور آج امت محمدیہ کے کچھ لوگ جو ہے بڑی خوشی سے انجانے میں، نادانی میں، جہالت کی بنیاد پر اپریل فول مناتے ہیں۔ یہ قوم کو دھوکہ دینا ہے، یہ فراڈ ہے قوم کے ساتھ، یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے، یہ اسلام کے ساتھ ایک مذاق ہے جو مذہب اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بالکل کھلا ہوا چیلنج ہے اللہ کے غضب کو، اللہ رب العالمین کی غیرت کو یہ کھلا چیلنج ہے، یہ ایک واضح جو ہے جھوٹ ہے جس کا مواخذہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی سخت ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہے، جس کے راوی صحابی رسول حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے، اللہ کے نبی مصلیوں سے سوال کرتے، کیا آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا اپنا خواب بیان کرتا، اللہ کے نبی اس کے خواب کی تعبیر کرتے۔ حسب معمول نبی نے ایک دن سوال کیا، آج رات کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ سمرہ ابن جندب
जंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने जवाब दिया अल्लाह के नबी हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा। अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया लेकिन आज रात मैंने ख्वाब देखा है, मेरे पास दो लोग आए, मेरे हाथों को पकड़ा, अर्ज़ मुक़द्दस तक मुझको लेकर के गए। अर्ज़ मुक़द्दस पर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, उसके बाजू में एक आदमी एक महमिज लेकर के खड़ा है, छुरी लेकर के खड़ा है। वो आदमी उस छुरी को जो है उसके बाज में दबाता है और उसके बाज को फाड़ता हुआ गुद्दी तक ले जाता है। इसी तरीके से बाएं जानिब भी फाड़ देता है। दोनों तरफ की बाजें, दोनों तरफ के जबड़े जब फट करके गुद्दी तक पहुंच जाते हैं, इधर मिलते हैं इधर जुड़ जाते हैं, इस तरह से करते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा यारो बताओ ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी थोड़ा आगे चलो। अल्लाह के नबी थोड़ा आगे जाते हैं, दोनों जो है उस वाक़े की तशरीह करते हैं, वजाहत करते हैं। अल्लाह के नबी फ़इन्नहु अर्रजुलु यग़दू मिन बैतिही, अल्लाह के नबी ये वो आदमी है जो सुबह में अपने घर से निकलता था, फ़यक़ज़िबुल कज़िबा, और ये आदमी झूठ बोला करता था, जो भी झूठ बोला करता था बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाया करता था। तबलुगुल आफाक, अल्लाह के नबी इसकी झूठ की शोहरत थी, जो भी झूठ बोला करता था बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाती थी, जिसके नतीजे में रब्बुल आलमीन ने इस पर जो है अपना अजाब नाजिल कर दिया है। क़यामत तक इस पर ऐसे अजाब नाजिल होता रहेगा, इस पर जो इसी तरीके से अजाब नाजिल होता रहेगा। अल्लाहु अकबर, झूठ बोलने का इतना भयानक अजाब है। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रवायत है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़हरुल फितन, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि फितनों की कसरत ना हो जाए, घर घर में जब तक फितने ना होने लगे। वतक्सुरुल कज़िब, और जब तक कसरत से झूठ ना बोले जाने लगे, यानी जब कसरत से झूठ बोला जाने लगेगा घर घर में फितने रूनुमा होने लगेंगे। मजीद अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वयतक़ारबुल अस्वाक़ वयतक़ारबुज़ ज़मान, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि गांव-गांव बाजार ना लगने लगे, करीब-करीब बाजार ना लगने लग जाए। क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक कि ज़माने करीब ना हो जाएं। अल्लाहु अकबर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पता चला कि झूठ बोलना ये क़यामत की अलामत है। यानी अल्लाह के नबी महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दावत दी है, ये तालीम दिया कायनात के लोगों, जब ये अलामतें दिखने लग जाएं, जब ये निशानियां ज़ाहिर होने लग जाएं, इन निशानियों का जब तुम मुशाहिदा कर लो, इन अलामात का जब तुम दीदार कर लो, क़यामत की फिक्र करने लग जाना। क़यामत के हौलनाकी से बचने के लिए तुम कुछ उसकी प्लानिंग तैयार करने लगना, उसकी तरकीबें तैयार करने लगना, क़यामत की हौलनाकी से बचने की फिक्र करने लग जाना। अल्लाहु अकबर। एक दूसरी रवायत के अंदर अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेवकूफ बनाता है, 1 अप्रैल को बेवकूफ बनाता है और वो समझता है कि मैंने झूठ बोल करके फला को बेवकूफ बना दिया, मैंने झूठ बोल करके फला को बेवकूफ बना लिया, तेरे बच्चे को किडनैप कर लिया गया, तेरे बीवी का किडनैप कर लिया गया, फला जगह पर फला शख्स को अरेस्ट कर लिया गया, फला जगह पर फला को गोली मार दी गई, फला का फला से फिर है, फला का फला से ताल्लुक है। झूठ बोल करके बेवकूफ बनाते हैं। ओ लोगों को कम से कम गौर करनी चाहिए। महबूबे किबरिया नबी आखिर ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकते, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकते, सयकूनु अलन्नास औ सयाती अलन्नास,
الناس زمان او سنوات خدعونا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے لگیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے دنیا کے لوگوں کو یہ تعلیم دیا، دنیا کے لوگوں جو بیوقوف بنانے لگ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو کثرت سے جھوٹ بولنے لگ جائیں، کثرت سے ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے لگ جائیں، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ساری علامتیں قیامت کی رونما ہو چکی ہیں۔ ابھی آنے والا جو کل کا دن ہے یعنی 1 اپریل، بڑی کثرت سے لوگ جھوٹ بولیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا، فلاں کو بیوقوف بنایا، فلاں کو بیوقوف بنایا۔ ارے یارو تم دوسروں کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہو۔ رب العالمین نے بیان فرمایا یخاف الذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، یہ نہ سمجھو کہ میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ رب کبریا نے ارشاد فرمایا او بیوقوفو تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو، علامات قیامت کے مصداق بن رہے ہو، قیامت کی نشانیوں کے مصداق بن رہے ہو، تم ہی تو قیامت کی نشانیوں کے مصداق بنے ہوئے ہو۔ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما يخدعون الا انفسهم، جو لوگ یہ سمجھتے کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ معزز سامعین، لہٰذا یہ جھوٹ نہایت ہی عظیم جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کائنات کے لوگوں الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، وہ کائنات کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جھوٹ سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ جس نبی کی تعلیم یہ رہی ہو کہ میں کائنات کے لوگوں جھوٹ سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، آج اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی سے محبت کرنے والے، اسی نبی کی اتباع کرنے والے، اسی نبی سے محبت قدم بھرنے والے، اسی نبی کی جو ہے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے اسی نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جس نبی کی تعلیم یہ رہی ہو کہ میرے امت کے لوگوں جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا اللہ اکبر الکبائر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی سے محبت کرنے والے کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یارو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس رسم بد سے اور ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے سے اور جھوٹ بولنے سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے اس سازش کو سمجھنے کی اور اس سازش سے جو ہے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔